بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح ایک دردناک خبر سننے کو ملی۔ ایک ہی خاندان کے ماں باپ، بیٹے بیٹیاں اور معصوم بچے سب خوابوں کے ساتھ نکلے تھے قدرت کے حسین نظارے دیکھنے، اور پھر ان کی چیخیں پہاڑوں میں گونجتی رہ گئیں۔ ضلع سیاٹ کوٹ کے شہریوں پر ایک بار پھر قیامت گزر گئی۔ ابھی پہلے واقعہ کی تمام تصاویر آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ پا رہی، جس میں دریائے سوات میں 18 افراد بہہ گئے تھے، اور یہ دوسرا واقعہ ہے۔ چلاس تھکنالہ کے قریب آنے والے سیلابی ریلے میں شہدہ اسلام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لودھراں کے مالک چودھری اسلام صاحب کا پورا خاندان سفر کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ قافلے میں ایک کوسٹر اور 3 گاڑیاں شامل تھیں۔ قافلے میں چودھری اسلام کے 2 بیٹے، ان کی بیویاں، ان کی 2 بیٹیاں اور بچے شامل تھے۔ اسلام صاحب زخمی ہیں اور تاحال 3 افراد کی مصدقہ ہلاکت کی خبر آ چکی ہے۔ ان میں اسلام صاحب کے بھائی محمد سعید کی اہلیہ، ان کا بھائی محمد فہد اور ان کے بچے شامل ہیں۔ ثانیہ چلاس کلاؤڈ برسٹ کے بعد پیش آیا۔ یہ واقعہ بابوسر ٹاپ کے قریب آسمانی بجلی گرنے کے بعد گلیشیئر پگھلا اور ٹوٹا، جس سے اچانک سیلاب آ گیا۔ اس میں مکمل 18 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ 8 گاڑیاں پانی میں بہہ چکی ہیں۔ 15 لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ اس سے پہلے سوات والا واقعہ اور اب یہ بابوسر ٹاپ کا واقعہ۔ دونوں خاندانوں کا تعلق سیالکوٹ اور ڈسکا سے ہے۔ دونوں فیملیز ٹرپ پر تھیں۔ دونوں حادثات میں دریا یا ندی کے کنارے سیلابی ریلا آیا۔ دونوں سانحات میں پوری فیملیز متاثر ہوئیں اور اکثریت ڈوب کر جاں بھاگ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیا ٹور آپریٹرز نے موسم کی وارننگ کو نظر انداز کیا؟ کیا لوگوں نے ولاگر اور ٹریول ویڈیو کے دھوکے میں آ کر خطرہ مول لیا؟ کیا حکومتی سطح پر کوئی ذمہ داری طے کی جائے گی؟ محکمہ موسمیات کئی دنوں سے وارننگ دے رہا ہے سیلابی صورتحال، لینڈ سلائیڈنگ اور سفر سے گریز کرنے کی، لیکن سوشل میڈیا پر سیاحتی مقامات کی خوشنما ویڈیوز اور ٹور پکچرز گھومنے آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ گمراہ کن تشہیر، یہ دہاڑیاں لگانے کی دوڑ نے لوگوں کی جانیں لے لیں۔ یاد رکھیں، فطرت کے کھیل میں انسان کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، لائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو عقل، سمجھ اور قدرت کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔